اگر آپ کے اندر والدین کی سارا کا شکر کا جذبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر میں کوئی وہ کرپٹ ہو گیا ہے، وہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے۔ کچھ لوگوں میں کچھ تبدیلی آتی ہے، مذہبی رجحان پیدا ہوتا ہے، اور ان کے والدین جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی تو بڑی سیکولر قسم کی لائف ہے۔ ایک والدین وہ ہیں ذرا اتھارٹیٹیو قسم کے، جو بالجبر، یعنی ان کی اتنی طاقت ہے کہ وہ بالجبر آپ سے اطاعت کرائیں۔ اس نافرمانی کو، حکم کو تو نہیں پورا کرنا، کوشش کرنی ہے کہ دل دکھائے بغیر ان کی اطاعت نہ کی جائے، لیکن اگر دکھ بھی جائے تو پھر پرواہ نہیں کرنی ہے۔ 50 کے بعد، کوئی 55-60 کے بعد یہ ریئلائزیشن کب ہوتی ہے زندگی کی نا، کہ اب یہ میری ڈلوان شروع ہو گئی ہے۔ عام طور پہ گھر والے بھی مولوی صاحب کے پاس، تعویذ والے کے پاس جانا شروع، بہت اچھے تھے، بہت اچھے پیش آتے تھے، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ساری زندگی میں نے ان کے پیچھے کدھر لگا دی ہے۔ جب کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، کوئی یہ بھی خود بخود ایک ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں اگر فرض کرو اگر ایسے ہوں تو مجھے بیوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ٹھنڈے مزاج کی دے دے گا۔ جب آپ نے اللہ کو راضی رکھا ہوا اور اللہ نے آپ کو اگر سزا دینی ہو تو پھر کیا دے گا آپ کو، یہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو اس میں بیوی کا کیا قصور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ اور تبصرہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم تزکیہ نفس کے قرآنی تصور کے عنوان کے تحت ایک سیریز کر رہے ہیں۔ اب تک 12 ایپیسوڈز ہم کر چکے ہیں اس کی۔ آج ہم اس کی 13th ایپیسوڈ کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں انسان کے ہم نے جو سوشل نیڈز ہیں، جو موٹیوز ہیں، اور جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈز ہیں انسان کی، ان کو ذرا ڈسکس کیا تھا۔ میں تمہیداً دوبارہ تھوڑا سا بہت کوئی ریکیپ آپ کو دے دوں کہ ہم جو گزشتہ ایپیسوڈز ہیں اس میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان کی جو بایولوجیکل نیڈز ہیں، انسان کی جو سیفٹی نیڈز ہیں، اور انسان کی جو سوشل نیڈز ہیں، یہ آپس میں ساری کنیکٹڈ ہیں، اور ان ساری نیڈز جو ہیں ان کا پرپس جو ہے وہ پریزرویشن آف دا سیلف ہے۔ ایکچولی یہ اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو اگرچہ بظاہر یہ الگ الگ ہیں لیکن یہ پرپز ایک ہی سرو کر رہی ہوتی ہیں، یہ تینوں قسم کی نیڈز۔ تو ہم نے بایولوجیکل نیڈز کو ڈسکس کر لیا، اور پھر ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کسی بھی بایولوجیکل نیڈ کا پرپز کیا ہے، یعنی بھوک ہے، تھرسٹ ہے، سیکس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موٹیوز انسان کے اندر رکھے ہیں تو ان کا پرپز کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو کیسے چینلائز کیا جا سکتا ہے اس موٹیو کو۔ تو اس کے بعد ہم نے پھر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈز کو ڈسکس کیا تھا گزشتہ ایپیسوڈ میں، اور ساتھ اس کے ہم نے سوشل نیڈز بھی ڈسکس کی تھیں، ریلیشن شپس، سوشل ریلیشن شپس۔ اس میں ہم نے معاشرتی ریلیشن شپس، جو خاندانی تعلقات، وہ بھی ڈسکس کیے تھے، اور ریاست اور فرد کے تعلق کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس ضمن میں۔ آج ہم جو ہے وہ 3 امپورٹنٹ نیڈز ہیں، 3 امپورٹنٹ ریلیشن شپس ہیں، سوشل ریلیشن شپس ہیں، جن کا انسان کی زندگی کے اندر بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بتایا بھی تھا کہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں ان ریلیشن شپس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے ایک والدین کا رشتہ انسان کی زندگی میں، دوسرا یہ ہے اس کا زوج، اور تیسرا ہے اولاد۔ تو یہ 3 جو ہے یہ محبتیں انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، یہ 3 رشتے جو رکھے گئے ہیں۔ ہم نے ان محبتوں کے یہ 3 جو نیڈز ہیں یہ انسان کی جو رکھی گئی ہیں، یہ ریلیشن شپس ہیں، ان سے اس کا ایک پرپز کیا ہے انسان کی زندگی میں، یہ ہم نے وہ تزکیہ کے عنوان سے جو ہم نے 6th یا 7th ایپیسوڈ ہم نے جو کی تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پرپز کیا ہے ان کا زندگی میں، انسان کی، والدین کی امپورٹنس کیا ہے، اولاد کی کیا ہے، زوج کی کیا ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ ٹریک سے ہٹ جائے، جب اپنے اس پرپز سے ہٹ جائے تو پھر ان تعلقات میں بگاڑ کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کی۔ تو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ریلیشن شپس ہیں، والدین ہیں، ان کا مقام کیا صحیح ہونا چاہیے، کیا ان کا صحیح زندگی کا کہہ لیں کہ طریق کیا ہونا چاہیے، اس کا زندگی کا انداز کیا ہونا چاہیے، ایک اولاد کو کیسے والدین کو پالنا چاہیے، اولاد کی محبت ان کو کس حد تک ان کے لیے جائز ہے اور کس حد سے آگے نہیں جانا چاہیے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح اولاد کا والدین کے بارے میں رویہ، کہ اعتدال کا راستہ کون سا ہے، اور تیسرا ہے زوج۔ تو آج ہم یہ خالد صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام خالد صاحب۔ جی خالد صاحب، میں نے ابھی ریکیپ تو دے دیا، تمہید میں جائے بغیر میں آپ سے جو ڈائریکٹ جو بات پہلے پوچھنا چاہوں گا، وہ ہم نے والدین جو ہے ان کا جو کردار ہے انسان کی زندگی میں، یہ بڑی تفصیل سے ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں والدین۔ اب میں اولاد کے پرسپیکٹو سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھی ایک اولاد ہے
تو اس کی زندگی میں والدین جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کی افزائش کرتے ہیں، اس کو ہر تکلیف سے بچاتے ہیں. تو اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ انسان والدین کے بارے میں تو اس کی شعور کی جو آنکھ کھلتی ہے وہ اس سے پہلے ہی وہ والدین اس کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں. تو جب اس کی شعور کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ والدین تو جیسے ہمیشہ سے تھے اس کی زندگی میں، تو اس کو اپنی وجود کا حصہ محسوس ہوتے ہیں والدین. تو اب یہ اتنی امپورٹنس ہوتی ہے کسی اولاد کی زندگی میں والدین کی. تو اب اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں کہ بھی والدین سے محبت انسان کی جو ہے وہ اس کے اندر کچھ تعصبات پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر، کہ وہ حق بات جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور والدین کی محبت کو آگے رکھ لیتا ہے اپنی. اسی طرح ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں اس میں کہ انسان والدین کے رویوں کی ریئیکشن میں آ جاتا ہے اور پھر اس ریئیکشن میں وہ دوسری ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. تو انسان کی زندگی میں والدین کا رول کیا ہے یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ایک صحیح انسان، ایک صالح انسان جو ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اپنے والدین کے بارے میں؟ جہاں تک تو دو ایکسٹریمز کی بات ہے وہ تو آ گئی، اب اعتدال کی بات ہم نے کرنی ہے. تو اس پہ دیکھیں، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ فطری محبت تو ہے ہی ہے، جو اگر آپ فطری محبت بھی کہہ لیں، ایک شکر کا جذبہ بھی کہہ لیں، تو جو کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو ڈرائیونگ فورس چاہیے ہوتی ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ موجود ہے. یہ جس تناظر میں ہم نے بات کی تھی، اب اس کو اعتدال میں رکھنا ہے، یعنی وہ دائیں بائیں نہ جائے، اسے اس کی سپیڈ کنٹرول میں رہے اور وہ ٹریک پہ رہے. یہ چیز اب ہم نے دیکھنی ہے. تو دیکھیں اس میں جو پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کا تعین کرنا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کہیں نہ کہیں افراط و تفریط ہو ہی جاتی ہے. آدمی چوکنا رہے تو جب کہیں زیادتی ہوگی، یعنی اس جذبات زیادہ جو ہے نا وہ جوش میں آ جائے گا، مشتعل ہو جائے گا، تو زیادتی ہو جائے گی، کام میں اضافہ ہو جائے گا. تو جب یہ ہوگا تو پھر تھوڑا احساس ہوگا تو پھر آدمی اسے واپس کمی کی طرف لائے گا، تو وہ کمی بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی اس میں بھی حد اعتدال سے بندہ تجاوز کر جاتا ہے، کمپنسیشن کے اندر وہ دوسری ایکسٹریم پہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو یہی زگ زیگ میں بالعموم سفر ہوتا ہے جب انسان اپنے تجربے سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو ہمیں شریعت دی گئی ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، قرآن مجید جو عطا کیے ہیں، تو یہ ایک طرح یہ گائیڈنس جو ہے یہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ یہ آپ کو زگ زیگ سے بچاتی ہے اور افراط و تفریط کے دھکوں سے بچاتی ہے اور آپ کو اعتدال پہ رکھتی ہے اور صراط مستقیم پہ چلاتی ہے، اسٹریٹ لائن میں چلاتی ہے. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو یعنی اگر آپ کے اندر والدین کی سارا کا شکر کا جذبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر میں کوئی وہ کرپٹ ہو گیا ہے، وہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فطرت جو ہے نا وہ مسخ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ فطرت کا ایک بالکل جیسے ہوتے ہیں نا انسٹنکٹس ہوتے ہیں ہمارے، تو اس طرح کا ایک معاملہ ہے فطرت کا کہ احسان کے بدلے میں اس کے اندر سے شکر کا جذبہ نکلتا ہے. اچھا، اب ہوتا یعنی پہلے ہم اسے دیکھ لیں کہ جو والدین کے معاملے میں یعنی جو ایک بیلنسنگ رول ہے نا وہ کس چیز کا ہے. وہ یہ ہے کہ جذبہ اپنی جگہ پہ یہ والا، لیکن یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اس کے تحت میں نے ان کی خدمت کرنی ہے. انہوں نے یعنی اور وہ خدمت اس درجے میں کرنی ہے کہ میں نے ان سے بیزار نہیں ہونا ہے. بیزاری کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جب آدمی کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں والدین سے، جیسے ہم نے کہا کہ وہ خدا کا مقام دے کے رکھتا ہے، ایک آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ اس سطح پہ نہیں آتے تو پھر ذرا تھوڑا سا ایک تنفر کا پہلو بھی ابھرتا ہے. تو اس سے پھر ایک بیزاری سی پیدا ہوتی ہے. پھر یہ خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے تو اور بھی ہو جاتا ہے، یعنی کیونکہ ان کے اندر بھی بچپنا سا آ جاتا ہے اور وہ پھر خدمت اتنی آسان نہیں رہتی. وہ جو کہا نا کہ ماں باپ کی ایک وہ خدمت کر کے جنت میں جانا، تو وہ بہرحال اتنا آسان نہیں ہوتا جنت میں جانا. کافی یعنی اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. اور یہ اف کے جو الفاظ آئے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمْ هُمَا اُفٍّ، تو یہ اف یعنی وہی بیزار ہونا. اف وہ ہماری اردو والی اف نہیں ہے بلکہ یہ کہ بیزار ہونے کے معنی میں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ،
میں بیزار ہوں تم سے بھی، اور جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان سے بھی بیزار ہوں. تو یہ والی اف ہے. تو یعنی ایک بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کے جذبات کا احساس رکھنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا ہے، ان کے آئینہ قلب کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے. ان کو جو آپ سے توقعات ہیں ان کو یعنی کسی طرح بھی ٹھوکر نہ لگے. ہاں آپ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، ان کی توقعات ہو سکتے حد سے بڑی ہوئی ہوں اور وہ آپ نہ پوری کر سکتے ہوں. نہیں، آپ نے اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کرنی ہے، حتی الامکان آپ نے ان کی خواہشات پر پورا اترنا ہے. لیکن فرض کریں دو چیزیں ہوں گی. ایک چیز یہ ہوگی کہ بھئی ان کی خواہش ہی اتنی حد سے بڑی ہوئی ہے، ناجائز خواہش نہیں، جائز خواہش، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ گاڑی ہو تو گاڑی کو آپ ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے تو گاڑی کدھر سے لے کے آئیں گے. تو اس طرح کی اگر فرض کریں آپ نہیں پوری کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے، ان کی خوشی کے جذبات ہونے چاہیے، یا ان کو خوش رکھنے کے جذبات ہونے چاہیے. لیکن اگر اس سب کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو پھر بھی ان کی ناراضگی اگر ہے تو اس سے آپ پریشان نہ ہو. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. اگر آپ صالح ہو، یہاں صالح کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی جو ڈیمانڈ ہے والدین کے ساتھ حقوق کی وہ آپ پورا کر رہے ہو تو، لیکن وہ نہیں خوش ہو رہے تو پھر اس کی فکر نہ کرو کہ وہ نہیں خوش. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے حال سے واقف ہے، تو وہ ایسے اواب یعنی وہ دل سے ہمدردی کرنے والے اور دوسرے کے درد کو محسوس کرنے والے ایسے لوگوں کی کیفیت سے اللہ واقف ہے، انہیں بخش دینے والا ہے. یعنی ان کی اگر یہ کمی ہے کہ وہ راضی نہیں ہوئے تو بظاہر ایک کمی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دینے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے. اصل بات جو حاصل ہوا وہ یہی ہوا کہ جب تک یعنی وہ جذبہ ہونا اپنی جگہ پہ، احسان مندی کا اور تشکر کا، اور یہ جذبہ ہونا اپنی جگہ پہ، جب تک رضائے الہی کا مفہوم آپ کا وہ ذہن میں نہیں ہوگا نا، بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کی خاطر کر رہا ہوں تو تبھی جا کے تو ہو سکتا ہے، نہیں تو پھر وہ کسی بھی وقت باقی سارے جذبات ٹھس ہو جاتے ہیں اور آدمی کی بس ہو جاتی ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ یہ خدمت وہی لوگ کر پاتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہوں. اور اس میں ہاں یہ بھی دیکھا، اچھا تو اس میں وہ ایک شرک والا پہلو ہے. یعنی اگر وہ ان کی وہ کوئی حکم ایسا کر دیں کہ بھئی آپ کوئی جس میں اللہ کا کسی حکم کی نافرمانی آتی ہو تو وہ ان کی اطاعت نہیں ہوگی، اس معاملے میں بالکل نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ترک کر دیا جائے گا، وہ بدستور جاری رہے گا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا. دنیا معروف. میں اصل میں یہی پوائنٹ آپ سوال کرنے لگا تھا آپ سے کہ بعض اوقات دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں میں کچھ تبدیلی آتی ہے، مذہبی رجحان پیدا ہوتا ہے، اور ان کے والدین جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی تو بڑی سیکولر قسم کی لائف ہے، تو اب ایک رفٹ پیدا ہوتی ہے، کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے. اب اس کانفلکٹ میں جو ہے وہ جو یہاں جس وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم جو ہے فلا تطیعہما، اور ان کی اطاعت مت کرو اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا دے رہے. وہ اس کا معنی یہ لے لیتے ہیں کہ اب ہمارا لائف سٹائل ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا، اب ہم نے ان کی کوئی بات بھی نہیں ماننی. یہ جو دوسری ایکسٹریم پر لوگ چلے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجہ کیا ہوتا نکلتا دیکھتے ہیں ہم، وہ ہے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، جو تلقین ہے کہ بھئی تم نے اطاعت نہیں کرنی، بس اتنے ایک ہے تمہیں، لیکن تم نے اپنا حسن سلوک ٹھیک رکھنا. یہ والا حصہ پھر وہ اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ صرف اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ان سے یہ مطلب وہ والدین کو یہ سمجھنے کھڑے ہوتے کہ یہ مشرک ہیں، یہ گمراہ ہے، لہٰذا ان کی تو کوئی بات ماننی نہیں ہے، ان سے کوئی حسن سلوک سے بھی بات نہیں کرنی. تو یہ رویہ جو ہے یہ اس کو بھی ذرا ایڈریس کرتے ہیں آپ کہ یہ. اچھا اس میں بھی دو قسم کے والدین ہو سکتے ہیں. ایک والدین وہ ہیں ذرا اتھارٹیٹیو قسم کے، جو بالجبر اپنی یعنی ان کی اتنی طاقت ہے کہ وہ بالجبر آپ سے اطاعت کرائیں. تو ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک جو طاغوت کا تصور ہے نا، جو اپنی اطاعت زبردستی کراتا ہو، اس کے ساتھ رویہ کوئی اور ہے. فرض کریں کسی کا والد جو ہے نا بادشاہ بھی ہے، تو وہ تو کہتا ہے کہ جناب آپ اس کے بیٹے بھی ہیں اور اس کی رعایا بھی ہیں. تو یہ والد اور یہ تو کیٹیگری ہی بدل جائے گی. لیکن ایک عام والدین ہے.
جو آپ جن کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ راضی تب ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کہ جناب میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ آپ بت کو سجدہ نہیں کرو گے، میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ وہ فلانا آرام کاری نہیں کرو گے. تو یہاں پہ اصل میں جو کہا گیا فلا تطعہما، تو مطلب یہ کہ نافرمانی کے کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کرنا. اور آگے الفاظ ہیں وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اس صورت میں بھی دنیا نے وہ آپ کو نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، اس نافرمانی کو حکم کو تو نہیں پورا کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ دل دکھائے بغیر ان کی اطاعت نہ کی جائے، لیکن اگر دکھ بھی جائے تو پھر پرواہ نہیں کرنی ہے. لیکن باقی سارے معاملات میں ان کی اطاعت جوں کی توں کرتے رہنا ہے. اور وہ دل دکھے تو اس بات سے ٹھیک جائز ہے کہ آپ نے اطاعت نہیں کی. ہاں جی، یہ نہ ہو کہ آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے دل دکھا ہو آپ کی. اور دوسرا یہ بھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ بادشاہ والی مثال، اس کا ایجنگ کے تعلق سے بھی تو تعلق ہے نا. اصل میں اس میں بھی ایک آدمی اس جوانی میں طاغوت ہے اور اس نے زبردستی بھی کی ہے سب. اب ایک وقت آیا کہ وہ یعنی بوڑھا ہو کے اس عمر کو پہنچ گیا ہے، ارذل العمر کو اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا. تو اب یعنی اس سب کے باوجود بھی آپ کی خدمت کا وہ جو ہے نا وہ ضرورت مند ہو گیا ہے، تو اس کی یعنی وہ ذمہ داری اولاد کی پھر بھی بنے گی، مورل رسپانسبلٹی ہے. میں اور بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک بچہ جب ہوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاس اٹانومی آتی ہے، اس کو روزگار مل جاتا ہے، وہ سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے، تب یہ سب سے بڑی آزمائش بن کے تب سامنے آتی ہے کہ پہلے اس کی یہ آزمائش نہیں بنتی کہ تب بندے کو والدین کہہ رہے ہوں کچھ اور وہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ جب سمجھتا ہے کہ اب تو میں یہ مجھے گھر سے نکال بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے، اب تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. ہاں، تو اس میں پھر وہ امکان ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس ایکسٹریم پہ جا کر کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ترک کر دے. تو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو آپ نے بتائی اس میں یہ کہ حسن سلوک جو ہے وہ کسی صورت بھی ترک نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے جنہوں نے اپنی والدین کے والدہ تھیں غالباً، جن کے بارے میں کہا کہ وہ مشرکہ ہیں، تو میں ان کی خدمت کروں یا نہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو اس کا حق ہے ان کا. وہ تو خیر والدین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ جس کی بکری جو ہے نا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ایک کام کرتے رہے. مطلب یہ مشرک لوگوں کی خدمت کرتے رہے نا، کسی کی گٹری اٹھا لی، کسی کا کیا کیا. تو یہ ایک انسانی سطح پر یہ خدمت خلق کا کام یہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ مطلب یہاں پر تو یہ خدمت خلق والی سے زیادہ بڑی چیز ہے ویسے والدین کے ریلیشن شپ. وہ تو کبھی کبھی ہے نا، یہ تو روز کی بات ہے. ہاں، مطلب اس میں تو ایک مطلب بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو ڈرائیونگ فورس جو آپ ہی کی بات میں جس تناظر میں کہہ رہا تھا نا وہ اس میں کہ دیکھیں ایک مشرک ہونا ایک علیحدہ بات ہے، انسان ہونا ایک علیحدہ بات ہے. تو ہمارے بعض تعلقات انسانی سطح کے ہوتے ہیں، اس میں ایک پھر اس کا عقیدہ نہیں دیکھا جاتا. اصل میں یہ تو ایک اور اس آیت سے پھر لوگ غلط معنی لے لیتے نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس سے تو اصل میں وہ یعنی وہ بھی اصل میں شدت کا کیا مطلب ہے، وہ ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ جو ہے انہیں آپ کے اندر سختی محسوس ہو. کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، نہ دھمکی سے، نہ دباؤ سے، نہ تشدد سے، نہ ٹیمپٹیشن سے، لالچ سے، نہ محبت سے. یعنی کسی دائیں سے آؤ بائیں سے آؤ جدھر سے بھی آؤ، ان کو ان کے موقف سے نہیں ہٹایا جا سکتا. انہیں یہ یقین آ جائے کہ یہ بہت جسے ہٹ دھرم کہتے ہیں، کمیٹڈ ہے، ہاں اپنے دھرم پر پوری طرح جو ہے نا ہٹ کے ساتھ کھڑا ہے نا. یہ چیز ہے جو اشداء علی الکفار ہے. ہم نے سمجھا کہ اس کو بھوکا مارنا ہے کافر کو، یہ مطلب نہیں ہے. اور وہ بھی ہوتا ہے نا، ہم ظاہری چیزوں سے مانی بھی لیتے ہیں، اشداء علی الکفار سے مطلب لے لیتے ہیں کہ یہ چونکہ میرے موقف کے ساتھ نہیں تو کافر چاہے کلمہ گو بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ اس کو بھی کافر کی کیٹیگری میں ڈال کے کھڑا ہو جاتے ہیں. بہت بہتر ہو گیا خالد صاحب، یہ آپ نے اس کو کر لیا. دوسرا جو ہے وہ اب ہے پیرنٹنگ کا اینگل، کہ والدین جو ہیں وہ ان کے اندر فطرت میں اللہ نے رکھی اولاد کی محبت. ایک تو آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ایک تو انسان کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کی بقا ہے، اس کی نسل کا جو ہے دوام اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو ایک اس کے اندر وہ بھی اٹریکشن ہوتی ہے، محبت کا ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جس چیز وہ ایک بچہ ہے جو ولنریبل ہے، آپ کے ہاتھوں میں پلا ہے، وہ آپ کی ہی ایک قسم کی فصل ہے، آپ نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، تو اس کے ساتھ ایفیلیشن پیدا ہونا نیچرل ہے.
اب یہ جو محبت ہے یہ جب ایکسٹریم پہ جاتی ہے تو پھر انسان کو گمراہی کے لے آتی ہے راستے میں. دوسری ایکسٹریم پہ لے جاتی ہے کہ انسان پھر اولاد کی محبت میں اللہ کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے حکم کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے. اب یہاں پر والدین کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہاں بیلنس کیا ہے, توازن کیا ہوگا, کہ انسان کو اعتدال کی راہ کیا ہوگی کہ یہاں پر انسان ان ٹیمپٹیشن سے بچے. پہلی بات تو خیر یہ دیکھیے نا کہ جی اولاد والدین کے ضمن میں رویہ جو اس کا ہوتا ہے نا, تو وہ عام طور پر کمی کا رویہ ہوتا ہے. جو ان کے حقوق ہے انہیں پورا کرنے میں کمی کا عام طور پہ شکایت رہتی ہے. یعنی غیر ذمہ دارانہ رویہ والدین کے ضمن میں اولاد اختیار کرتی ہے. اچھا, والدین اولاد کے معاملے میں زیادہ ذمہ دارانہ رویہ مطلب کچھ یہاں پہ زیادتی زیادہ ہو جاتی ہے, مطلب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک فرق تو یہ ہو گیا, کیونکہ اولاد اگر گمراہ ہوتی ہے والدین کے ضمن میں تو غیر ذمہ داری کر کے گمراہ ہوتی ہے, اور والدین اگر اولاد کے ذمن میں گمراہ ہوتے ہیں تو زیادہ ذمہ دار بن کے گمراہ ہوتے ہیں. اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے, صحیح بات, یہی ہوتا ہے. ایسے ہی وہ کچھ زیادہ ہی اپنے اوپر ذمہ داریاں طاری کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ فرق ہو گیا نا دونوں ریلیشنز میں, اس کی یہ ان دونوں جہتوں میں یہ ایک فرق ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں افراط و تفریط کیا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ جی آپ کی محبت حد سے بڑی ہوئی ہے اور آپ نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں, نہ یہ دیکھ رہے ہیں کیا شے اس کے فائدے میں ہے کیا شے اس کے نقصان میں ہے. آپ بس یہ خوش رہے, یہ اچھے رہیں, یہ کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائیں, کوئی انہیں کچھ کہہ نہ دے. یہ آپ اس پہ بہت سینسٹیو ہیں اور بس اسی فکر میں آپ جو ہے نا وہ گل رہے ہیں کہ اولاد کے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک رویہ یہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں پھر رشوت بھی ہے, یہ سارا مطلب ظاہر ہے ان کی ہر خواہش پوری کرنی ہے تو پھر ہر طریقے سے کرنی ہے. اچھا, اب دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اچانک وہ بشیر گیا تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ. بشیر ہی گیا تھا, بشیر ہی گیا. تو بشیر چلا جاتا ہے کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ, تو وہاں وہ پھر توبہ طائب ہو کے واپس آتا ہے. اب آ کے وہ دوسرے سرے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے یار یہ ایمان کے دشمن ہیں, ان کی وجہ سے میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے فلاں کیا, تو یہ سب ان کا قصور ہے. اچھا, یہ صرف تبلیغی جماعت والی بات تو ایسے مذاق میں آ گئی, مطلب آپ میں کوئی ایمان کی رمق کسی بھی نتیجے میں آ گئی. تو یہ ایک. اچھا, پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. عام طور پہ آپ کا تو شعبہ ہے, شاید آپ کو تجربہ بھی ہو کہ بعض لوگ 45 کے بعد, آپ بھی میرے خیال 45 سے اوپر جا رہے ہیں. جی, ہو گئے ہیں. بعض 50 کے بعد, کوئی 55-60 کے بعد. یہ ریئلائزیشن کب ہوتی ہے زندگی کی نا کہ اب یہ میری ڈلوان شروع ہو گئی ہے. تو جب تھوڑی احساس ہوتا ہے نا, تو پھر گھر والوں کے ساتھ جھگڑا زیادہ شروع ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں لگتا ہے یار یہ غصہ اسے کیوں آ رہا ہے. اچھا, وہ عام طور پہ گھر والے بھی مولوی صاحب کے پاس, تعویذ والے کے پاس جانا شروع, بہت اچھے تھے, بہت اچھے پیش آتے تھے, لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, تو انہیں لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ایک سمجھدار آدمی, جب اسے یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اب میں مطلب آگے مرنا ہے, تو زندگی تو ساری ان کے وہ لگی, تو ایک اس کے اندر چڑ سی پیدا ہو جاتی ہے, غیر شعوری طور پر وہ چڑ پیدا ہو جاتی ہے. تو اب وہ اس طرح نکل رہی ہوتی ہے. بعض سیپریشنز اس عمر میں جا کے ہوتی ہیں. وہ وجہ یہ ہوتی ہے اصل میں, وہ اور بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک فیکٹر مین یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. فرسٹریشن ہوتی ہے قسم کی کہ یار ساری زندگی میں نے ان کے پیچھے کدھر لگا دی ہے. یہ ایک احساس زیاں, احساس زیاں. تو وہ اب جب یہ کیفیت آپ میں پیدا ہوتی ہے تو آپ دوسری ایکسٹریم پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ دشمن ہے ایمان کے. پھر آپ کو آیت بھی مل جاتی ہے, ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. تو پھر دشمن کو تو توپ کے گولے کے آگے رکھا جاتا ہے, تو پھر آپ وہ سلوک بھی شروع کر دیتے ہیں. اگلا حصہ بھول جاتے ہیں. وہ ادھر تو تک نہیں جاتا نا, وہ کام پورا ہو گیا, سیٹسفیکشن مل گئی نا آپ کو, تو آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ادھر سے تسلی ہو گئی. تو اب اس سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مذہبی سمجھے جانے والے لوگوں کی اولاد میں بغاوت آ جاتی ہے. تو اصل میں وہ یہ رویہ ہوتا ہے جو ان کے اندر پھر بغاوت پیدا کر. انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ
مذہبی ہونے کے بعد ہم سے اتنا دور ہو گئے ہیں. پہلے بہت اچھے تھے اور جب سے انہوں نے چلا لگایا ہے یا جب سے انہوں نے 4 مہینے لگائے ہیں یا جب سے انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں یا جب سے فلاں مولوی صاحب کے پاس بیٹھنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد یہ یا جب وہ ہوتے ہیں نا جب آپ وہ فرض کریں توبہ کی کیفیت بھی پیدا ہوئی, خود ہی گھر میں یہ اسٹڈی شروع کر دی, تفسیر پڑھی, یہ کیا وہ کیا, یا ریٹائرڈ ہونے کے بعد جیسے ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اکثر, تو وہ پھر انہیں وہ مذہب کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اس بات کو اور پھر انہیں مذہب سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی تعلیمات یہ ہیں, ہمارے والد صاحب پریکٹسنگ ہیں تو یہ بھی ایک اسلامی کی پریکٹس ہے جو یہ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ اسلام کی پریکٹس نہیں ہوتی. تو یہ 2 ایکسٹریمز تو ہمارے سامنے آ گئی, یا تو محبت اس انتہا کی یا پھر یہ بیزاری اس انتہا کی. ایک تیسری بھی تھی جو اس کا آپ نے ذکر کیا تھا پچھلی اپنی جب تجزیہ کے عنوان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, وہ تھا کہ اوورلی پروٹیکٹیو بیہیویئر پیرنٹس کا. جی وہ بھی وہ کنٹرول میں رکھا جاتا ہے کہ ڈیسٹنی اپنے بچوں کا, کہ کہیں یہ ٹھوکر نہ کھا جائے ادھر نہ ہو جائے, تو وہ ساری چیزوں کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس کو بھی اس پہ بھی روشن ڈال دیجیے ذرا. یعنی وہی چھوئی موئی بنا کے بچوں کو رکھ دینا, وہ کسی مطلب ہر طرف سے, یعنی وہ اسکول میں بھی کوئی کچھ نہ کہے, ادھر سے بھی ڈرائیور بھی لے کے جائے, یعنی وہ ہر طرح سے آپ نے بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کہیں سے اسے کچھ بھی نہ ہو جائے. تو خیر وہ تو ان کے لیے اور مطلب نفسیاتی مسائل بھی پیدا کر دیتی ہے نا بہت سارے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو اعتدال جو قرآن مجید نے بتایا نا, دیکھیں پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کو بھی آدمی, یعنی دیکھیں نا ایک اولاد ہے, اس کے ساتھ تو جذباتی چیزیں ہیں. جو والدین ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ میچور لوگ ہیں, جذبات سے ہٹ کر ہمیں بات وہاں پہ آ کے کرنی ہے کہ وہ اب جذبات کی بات ہم نہیں کرتے, کہ یہاں پہ بندے کو ذرا اپنے اس رول کو پہچاننا چاہیے کہ یہ در حقیقت میرے پاس خدا کی امانت ہے. یہ رول جو ہے, ہاں یہ اصل میں یہ ایک چیز میں نے اور وہ میں کہنا چاہ رہا تھا, وہ آپ نے وہ والی پروٹیکشن والی بات بیچ میں ڈال دی. یہاں ایک اور چوتھی چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ذرا ہائیلی انٹلیکچوئل ہوتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں یار یہ کھیڑ مول لینے کی کیا ضرورت ہے, یہ ٹوٹل ڈسٹربنس ہے. وہ 2 ہی اچھے کے پیچھے ایک فلاسفی یہ بھی ہے, وہ تو اصل میں تو یہ ہے کہ ایک بھی نہیں اچھا, زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. مطلب آپ ذرا تھوڑا سا خالص عقلی سطح پر اگر سوچیں, جذبات کو ایک طرف رکھتے ہیں, تو کیا ضرورت ہے اولاد کی آج کے اس دور میں. دیکھیں نا پہلے تو چلے اولاد بڑھاپے کی لاٹھی ہے, آج تو مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹس اور کیا کچھ نہیں دنیا میں آ گیا, اور کتنے آپ یعنی اب اس معنی میں تو آپ بوڑھے ہوتے ہی نہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت پڑے. یعنی ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت حد تک جو ہے نا خود مکتفی سیلف سفیشینٹ بنا دیا. تو اب آپ جب یہ سارا کچھ ہے نا, دیکھیں نا اولاد پر آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے بہت کم قیمت پر جتنا آپ نے اولاد پہ لگانا ہے آپ کو ساری فیسلٹیز مل سکتی ہیں بڑھاپے کی بھی. تو یوں جب آپ خود غرض ہو کے سوچیں گے تو پھر لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے, وہی نسل انسانی آگے کیسے جائے گی, افزائش کیسے ہوگی. تو اس لیے پہلی بات تو اسے ڈیوٹی سمجھنا چاہیے. میں یہاں آیا ہوں, ایک نیچرل جو ہے نا وہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو میں نے ادا کرنی ہیں, جن میں سے ایک یہ شامل ہے. دین کا مطلب نمازیں پڑھنا ہی نہیں ہے, یہ تو فطرت میں ہے نا, یہ بھی دین ہے. لہذا اس سے فرار بھی در حقیقت حدود اللہ سے فرار ہے. تو جیسے نکاح کرنا, تجرد کی زندگی بسر کرنا پسندیدہ نہیں ہے, تو اسی طرح جو ہے نا یہ اولاد کے معاملے میں اس طرح کا رویہ کہ ہو ہی نہ یا یہ بھی پسندیدہ کم ہو. ہاں جی, یا 2 بچے خوشحال کرانا, یہ بھی اسی ذیل میں آئے گا. تو پہلے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ذمہ داری ہے, یہ ڈیوٹی ہے. اب جو مل گئے ہیں تو وہ بھی ذمہ داری ہے, بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں کی جو ذمہ داریاں دینی آپ کے اوپر, ان کی تربیت کی, ان کی افزائش کی, ان کی غذا کی, جو آپ کر سکتے ہیں, وہ جو بھی آپ کی حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے, جو آپ کے بس میں, جو آپ کی دسترس ہے, تو وہ پورا کرنا. اچھا لیکن آپ کی ایک فطری محبت بھی ہے ان سے, وہ فطری محبت اگر غالب آ کے ان کے احساسات آپ کو متاثر کریں اور آپ اس سے بیانڈ وہ کرنا چاہیں کہ جو اللہ کے کسی حکم کے توڑنے کا موجب ہو, یہ ہر وقت خطرہ موجود رہے گا. اس پہ رہنا ہے چوکنا. یہ جو کہا نا یہ دشمن ہے, یہ اس معنی میں کہا, یہ نہیں کہا کہ دشمن بنا کے رکھو انہیں. یعنی یہ کہ ان کی محبت کسی بھی وقت آپ کو
गलत कोई कदम उठाने पर आमादा कर सकती है। इनका कोई दुख, इनकी कोई तकलीफ, इनकी कोई जो है ना परेशानी आपको उभार सकती है कि आप कोई ऐसा काम कर जाएं कि जो अल्लाह की नाफरमानी जिससे सादिर होती हो। तो दुश्मनी इस मानी में है इनकी, वो अंगारा है जो किसी वक्त भी आपको जला सकते हैं, लेकिन ये उस तरह का मतलब आग नहीं है। तो ये इसके लिए चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। जब इस तरह की कोई जो है ना आपके अंदर कोई ख्वाहिश पैदा हो जाए, मतलब इनको खुश करने के लिए अल्लाह का कोई हुक्म तोड़ने की तरफ आमादगी पैदा हो जाए, तो ये अब एक दुश्मनी की कैफियत है। यानी ये आपके दुश्मन नहीं है, आपके ईमान के दुश्मन है। असल में मतलब ये हुआ। सही बात। तो उसके लिए चौकन्ना रहना है कि कहीं आपके ईमान का धेला ना कर दें, ये मोहब्बत वो धेला ना कर दे। अच्छा, अब यहाँ भी एक रिएक्शन, मसलन आप चौकन्ने हैं, ठीक है, अब बेटी ने या बेटे ने या उनकी माँ ने कोई ऐसी बात की है, चूँकि दोनों का जिक्र है, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, तो औलाद में बेटी बेटा दोनों आ गए और वो भी आ गई और बीवी भी आ गई। उन्होंने कोई ऐसी बात की जो ख़तरा ईमान है, तो आप तो चौकन्ने बैठे हुए थे, ठीक है तो उस पे आपका रिएक्शन बहुत शदीद होगा, ठीक है। इसलिए आगे बात वो की है, व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू, अगर तुम माफ़ कर दिया करो, अगर तुम बख्श दिया करो, अगर तुम दरगुजर किया करो, फ़इन्न अल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। यानी तुम कौन सा कोई दूध से धुले हुए हो, तुमसे भी तो गलतियाँ होती हैं। तो तुम बाज़ औक़ात ऐसी दुआएं करते हो कि जो अपने लिए ही नुकसानदेह होती हैं। व यदुल इंसान बिशर्र दुआहु बिल खैर, इंसान खैर मांगते हुए शर मांग लेता है अपने लिए, ठीक है। अब उसके ज़रा जिगरे का अंदाज़ा लगाओ कि जो तुम पर गुस्सा नहीं करता, जो तुम्हें सज़ा नहीं देता कि ये गलत चीज़ क्यों मांगी है, तो न तुम्हें झिड़कता है न तुम्हें डांटता है, बल्कि ये कि मुस्करा के तुम्हें जो है ना वो चीज़ देता नहीं है, उसे पता है ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, ये वो कि तुम्हारे साथ करता है। तो यहाँ ताफ़ू तस्फ़हू तग़फ़िरू का मतलब ये है कि जिस तरह अल्लाह तुम्हारे साथ करता है, तुम इस तरह करो इनके साथ। तुम उसके आगे मोहताज हो और गलतियाँ तुम भी करते हो, और वो तुम्हारी गलतियों के बावजूद तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें अच्छे से रखता है। और तो इसी तरह तुम भी अपनी फैमिली को चौकन्ने रहो, वो काम मत करो जो गलत है, लेकिन ये कि रिएक्ट ना करो, और उस रिएक्शन में कहीं आके तो वो फिर एतदाल से मतलब वो दुश्मनी वाला सलूक ना शुरू कर दो। ये वो शय है जो बैलेंस कर देती है। वो जो हमने कहा ना, औलाद बिगड़ जाती है, बगावत हो जाती है, तो अगर आप इस तरह मामला रहेगा तो उसके अंदर फिर बगावत नहीं पैदा होती, नहीं तो बगावत पैदा हो जाती है। बड़े बड़ों को मतलब बड़े बड़े नेक लोग अब्बा जी का नाम सुन के ना, तो मतलब गज़ब उनकी आंखों में टपक रहा होता है, लेकिन महज़ब होते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, नज़र नहीं आने देते, लेकिन आंखों में तो नज़र आ रहा होता है। और दूसरा ये मतलब अभी बात से मेरे जहन में भी आया ये कि बसा औक़ात ना होता है ये कि हम खुद, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अक्सर वालिदैन को, जो आपने कहा था कि अलर्ट चौकन्ना बैठे हों, कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा हो तो वालिदैन को मैं देता हूँ कि जो अलर्ट होकर बैठा हो गया तो कि नहीं करना ये काम तुमने, और बच्चा जब वो काम फिर भी करता है और उसको कोई चोट लग गई, नुकसान पहुंच गया, तो फिर वो उठ के तो जूता उतार लेते हैं, तुझे कहा नहीं था मैंने। ओके, रिएक्शन जो वही जो आप कह रहे हैं कि भाई अलर्ट होके बैठे हुए हैं पहले, तो उसके नतीजे में फिर रिएक्शन देते हैं उसको, जो कोई बच्चा गलती कोई करता है। एक मुझे याद है, आपने उस दिन भी ये हमारी डिस्कशन हो रही थी, ये बड़ा मज़ेदार नुक्ता था जो आपने उस दिन बताया, ये कि वालिदैन का वो जो ओवरली प्रोटेक्टिव बिहेवियर होता है और वो बच्चों को शेप करना चाह रहे होते हैं अपनी सोच के मुताबिक, तो ये तो शाकला से खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तकदीर से खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें भी फिर ख़राबी पैदा होती है। तो ये जो अपने यहाँ भी बताया कि भाई उनको दरगुजर फरमाओ करो, असल में ये एंगल, इसके पीछे वो भी हिकमत है ना कि भाई उनकी शाकला है एक इंडिपेंडेंट हर इंसान की। अब मुझे असल में सही याद नहीं आ रहा, एक हदीस है या किसी का कौल है, मतलब कोई इस तरह की चीज़ है, शायद हदीस ही होनी चाहिए वैसे, क्योंकि कोई और इतनी जुर्रत कैसे कर सकता है। वो ये है कि जितने इंसान हैं ना, जितने अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक जो इंसान बनाए हैं, जितने इंसान बनाए, ज़ाहिर है शाकला सबकी मुख्तलिफ है, इतने रास्ते अल्लाह तक पहुँचने के। अच्छा ठीक है ना, सही। असल में शरीयत क्या है? शरीयत तो देखें, इसका ये मतलब नहीं है शरीयत को बाईपास करके कोई रास्ता होगा, ये मतलब वो तो मिनिमम लेवल है जो हर एक ने पूरा करना है,
وہ تو وہ شے ہے جس سے مفر نہیں ہے، وہ کم سے کم تقاضا ہے. جیسے بھائی آدمی کی اگر سری نہ ہو تو آپ کہیں یہ انسان ہے، تو وہ انسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں ٹانگ نہ ہو تو انسان ہے، بازو نہ ہو تو ہے، لیکن اگر گردن ہی آپ نے ہٹا دی اور پھر کہیں یہ انسان ہے، کوئی نہیں مانے گا. تو اسی طرح آپ نے شریعت ہٹا دی، پھر کوئی راستہ نہیں ہے، وہ سر کی مانے دے. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا قرب کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کیسے بنتی ہے، یہ اس کے لاکھوں طریقے ہیں. ہر بندے کے ہاں، تو ہر ایک کو اپنے اس پہ لے کے مت آئیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، آپ اس کی آزادی کیوں سلب کرتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ ریاست کی سطح پر جو ہے وہ فتویٰ نہیں لگایا جاتا کسی کے اوپر کفر کا جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہو، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ اندر کس کی کیا کیفیت ہے. ظاہر ہے وہ یعنی کلمہ پڑھ رہا ہو یا ضروریات زندگی میں سے کسی کا منکر ہو یا ضروریات دینی میں سے کسی کا منکر نہ ہو. صحیح ہو گیا. اچھا، اس کے بعد خالد صاحب تیسری امپورٹنٹ جو ہے ریلیشن شپ جو زیادہ میرے خیال میں انسان کے لیے اور بھی زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے، وہ ہے اس کا زوج. خامد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامد. اب یہاں پر بھی افراد و تفرید کے مسئلے ہوتے ہیں. انسان کی زندگی میں ان کی ایک نیڈ تو ہے، اور اس کو اپنی فطرت پر، اگر ہم پیچھے ڈسکس کیا تھا یہ نقطہ کہ جو بندہ شادی سے بھاگتا ہے وہ کوئی سال فطرت نہیں ہے اس بندے کی، ٹھیک ہے، فرار اختیار کرتا ہے. سال فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بانڈ میں آئے، اور اس کو ہم نے آپ نے ڈسکس کیا تھا یہ کہ یہ اس کا روحانیت سے تعلق ہے. اسی لیے کا وہ حدیث ہے کہ جس کی نکاح ہو گیا تو اس کی ایمان کی تکمیل ہو گئی. اب یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چونکہ وہ آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ ابھی والدین سے انسان کی بہت سی نیڈز پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو زوج ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ آگے جا کر انسان کی گریٹیفیکیشنز کر رہا ہوتا ہے. یعنی ضروریات زندگی جو ہیں وہ تو ساری ہو رہی ہوتی ہیں پوری، اس کے علاوہ بھی ایک ظاہر ہے جو قرب بیوی کو ہوتا ہے، بیوی خامد کا آپس میں ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ بھی وہ والا قرب نہیں ہوتا ہے. جی، وہ مطلب ایکچولی یہاں پر ایکویلٹی ہوتی ہے ریلیشن شپ میں، جبکہ وہاں پر وہ ایکویلٹی نہیں ہوتی. جی، تو اس لیے یہ رشتہ جو ہے زیادہ بڑی آزمائش بن جاتا ہے پھر. تو اب اس میں جو ہے وہ ایک آئیڈیل میاں بیوی جو ہیں وہ ان کو کیسا ہونا چاہیے، وہ کیا گائیڈ لائن ہے، وہ پرنسپلز ہیں جو سامنے رہیں. ہم ڈیٹیلز میں تو نہیں جا سکتے جزیات، کیونکہ ہر بندے کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، یہ ہم ڈسکس کیا تھا پہلے بھی ہم نے. وہ پرنسپلز کیا ہیں؟ دیکھیں موٹی بات ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑی بات یہ ہے. اگر آپ کا مزاج نہیں ملتا اور لڑائی جھگڑے آئے روز کا معمول ہے تو سیپریشن کا راستہ اس لیے کھولا ہوا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. بیوی جا کے اوروں کے آگے خامد کی باتیں کرتی ہے تو یہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ وہ خلا لے لے، جان چھڑا دے. اس کو پھر بھی کچھ چھوٹ ہے. اس خامد کے تو بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام نہیں ہوگا جو بیوی کی باتیں جا کے لوگوں کے آگے کرتا ہے اور اسے طلاق نہیں دیتا. یہ دو علیحدہ چیزیں. ایک تو یہ نا میاں بیوی کی رازداری کی باتیں وہ جا کے کسی کے آگے کرنا، تو یعنی بستر کی باتیں وہ تو خیر لعنتی ہے نا، بغیرت آدمی. ٹھیک ہے، وہ تو لعنتی والی بات ہوگی. ایک یہ ہے کہ بیوی راز افشا کرے، تو یہ بیوی کا یعنی بنیادی اس کا وصف کے خلاف ہے. یعنی پہلے وقتوں میں مشرکہ بیویاں بھی نبیوں نے رکھی ہیں، لیکن راز افشا کرنے والی بیوی کو خائن کہا گیا، خائنہ ہے وہ، اور اس پر اسے دوزخ کی وعید سنائی گئی. یعنی لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں مشرکہ تھیں، لیکن جو اصل ان کا جو ان پر وہ جو ہے نا چارج شیٹ کیا قرآن نے، وہ یہ کہ وہ خیانت کیا انہوں نے اپنے خامدوں سے. اور وہ خیانت وہ بے حیائی کا ارتکاب نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کے دوسرے اصول سے ٹکرا جائے گا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تو وہ یعنی وہ والی بات نہیں ہو سکتی جو اب یہ. اسی لیے علماء نے جو یعنی جنہوں نے پوری چیز سامنے رکھ کے بات کیا وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت وہ انہوں نے ان کے راز افشا کیے تھے. وہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے وہ لڑکوں کے آنے کی خبر پہنچا دی تھی. اس طرح میں راز افشا کرنا. تو بیوی اپنے خامد کے راز اگر افشا کرتی ہے کہیں دوسری جگہ جا کے کرتی ہے تو وہ جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اس کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے.
اور شکوے شکایت کرتی ہے تو بھی غلط بات ہے. تو خاوند اگر شکوے شکایت کر رہا ہے باہر جا کر، میری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، میری بیوی ایسی ہے، وہ ویسی ہے، باتیں کرتی ہے، سناتی ہے، برداشت نہیں کرتا بلکہ جا کے باتیں کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جن لوگوں سے کلام نہیں کرے گا ان میں یہ بھی ہے. یعنی یہ کرنے سے بہتر ہے کہ اسے طلاق دیتے. حالانکہ طلاق خود بہت بری بات ہے، لیکن یہ کہ یہ اس سے زیادہ بری بات ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میاں بیوی کے تعلق کو قرآن مجید یا اسلام کس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں. اعتماد، یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو. اب وہ اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی چیزیں، یہی راز بھی تو افشا ہو گیا تو وہ اعتماد تو نہیں رہے گا. اب آئندہ آدمی اس کو کیسے رازدار بنائے گا. اسی طرح اب خامد باہر گیا ہے، بیوی کو اعتماد نہ ہو کہ یہ کیا گل کھلائے گا، تو یا اس کی غیر موجودگی میں بیوی کے بارے میں خامد کو اعتماد نہ ہو، یہ اس گھر میں چین نہیں ہو سکتا، سکون نہیں ہو سکتا. اس سے وہ پھر آگے ساری اولاد کا بھی مسئلہ ڈسٹرب ہوگا. کانفلکٹ اولاد. ہاں جی، یہ جو ان کا کانفلکٹ ہے وہ ان کی شخصیت کو جو ہے نا ڈیمیج کرے گا. تو یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی ہر شے جو ہے نا وہ دور ہونی چاہیے. اچھا، یہ اب اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آئیں گی. ہمارے یعنی اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے نا، اور پھر یہ آج کل کی جو جنریشن ہے ڈرامے دیکھ کر تو وہ آئیڈیلائز کر لیتے ہیں لائف کو. تو اپنے پارٹنر کے بارے میں بھی ایسے ہی پھر خیال آ جاتا ہے کہ وہ بھی کوئی آئیڈیل قسم کی چیز ہوگی. انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ کر لیتے ہیں. بالکل. تو ایک پرفیکشنسٹ جیسے ہوتا ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمین کے اوپر، اس زندگی میں جسے کہتے ہیں پرفیکٹ بینگ کوئی بھی نہیں ہے. ہر آدمی اس میں اچھائیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، بلائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. یہ ہر آدمی کے ساتھ ہے، عورت کے ساتھ بھی ہے، مرد کے ساتھ بھی ہے. اس کی ریئلائزیشن دونوں طرف ہونی چاہیے. یعنی یہ ریئلائزیشن کہ ان دونوں کا ریلیشن کمپلیمنٹری ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. دونوں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں ایسی خامی بھی ہوگی کہ جو آپ سمجھیں گے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہوگی. تو اب آپ نے بیٹھ کے حساب کتاب کرنا ہے کہ بھائی اس خامی کے ساتھ چلا جا سکتا ہے یا نہیں چلا جا سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چلا جا سکتا تو یہ روز کی جو ہے نا چخ چخ پخ پخ، یہ نہیں اسلام کو پسند ہے. اس لیے اس نے سپریشن کا راستہ رکھا ہے کہ جاؤ پھر علیحدہ ہو جاؤ. لیکن اگر آپ کا چلنے کا پروگرام ہے تو پھر یہ جو آپ کو خامی نظر آتی ہے نا، اس کو آج ہی ایک قبر میں دفن کر دو. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی یہ اگر اس میں کوئی خامی ہے نا تو ادھر دیکھیں، آپ تلاش کریں، کوئی خوبی بھی ہوگی جو کسی اور میں نہیں ہوگی، وہ آپ کی توقع سے بڑھ کر ہوگی. آپ اپنے پارٹنر سے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے جو اس میں ہے. تو اگر یہ کمی ہے تو اس کو اس کے ساتھ ذرا ضرب تقسیم دے کے نا تو بیلنس کر لو. کیونکہ اگر فرض کریں کل آپ کو کسی اور میں وہ خوبی، اس خامی کی جگہ پہ کوئی خوبی نظر آ رہی ہے، لیکن آج آپ کو اس کی خامی نظر نہیں آ رہی ہے جو اس میں ہوگی، وہ تو بعد میں آپ پر ظاہر ہوگی. صحیح بات. تو اس لیے یعنی بلکہ ایک چیز ہے ذہن میں آتی ہے کہ یوں لگتا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کوئی نہ زیادہ دیا ہے نہ کم دیا ہے، سب کو برابر ہی دیا ہے. اچھا. اب یہ یوں کہہ لینا کہ بھئی جیسے آٹے کا پیڑا ہوتا ہے یا جو بھی کوئی چیز جو بھی جس سے آپ کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں پوٹینسی جو ہے نا ایک ہی تھی. کسی کو ذہانت زیادہ دے دی تو جسم کمزور دے دیا، کسی کو جسم مضبوط دے دیا تو ذہانت میں کمی کر دی، کسی میں ایک اعتبار سے کوئی بیلنس ہے تو دوسری اعتبار سے کوئی امبیلنس ہے. تو اگر کوئی حساب مطلب کوئی پوائنٹس بنائیں، ہم کوئی اسے ٹیبل کرنے کی کوشش کریں تو ساری چیزوں کو، ویلیوز کو ایک طرف ان کو نمبر کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اس طرح کر کے نا تو جمع تفریق کریں تو ہر آدمی جسے ہم نکمہ بھی سمجھتے ہیں تو وہ سارا کا بیلنس ایک ہی آئے. کسی کے ادھر اگر 0 نمبر ہے تو کسی اور میں جس میں دوسرے کا 0 ہے اس میں اس کے 5 دینے پڑ جائیں گے. تو ہوتا یہی ہے اگر آپ تھوڑا سا وہ کر لیں. ویسے بالعموم اچھے جوڑے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہو، اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کو ناپ تول کوئی نہیں کر سکتا.
کہ ایک کا اگر مزاج اللہ تعالیٰ نے تھوڑا گرم رکھا ہے تو دوسرے کا ٹھنڈا رکھ دیا ہو، ایک کے مزاج میں تیزی رکھی ہے تو دوسرے میں ٹھہراؤ رکھ دیا ہو، ایک کے مزاج میں جو ہے نا وہ ذرا چلے ایک آدمی ذرا اتنا سمجھدار نہیں ہے تو دوسرے کو سمجھدار بنا دیا ہو، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی صحیح والی کی تکمیل کر لیتے ہیں اور کمی کی تلافی دوسری طرف سے ہوتی رہتی ہے. اکثر و بیشتر جہاں دونوں برابر ہو رہے ہوں وہاں گڑبڑ ہوتی ہے. اگریشن دونوں طرف. ہاں، دونوں جارحانہ مزاج رکھتے ہیں تو میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی والے مسئلہ ہو جاتے ہیں. تو اب اچھا، تو جو بات ہم کر رہے تھے کہ اس خامی کو اس کی خوبی کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کر لیں گے تو آپ کو ایک تسلی ہو جائے گی. وہ ایک جملہ جو ہے نا وہ کہیں پڑھا تھا ایک دفعہ کہ جسے آپ دوست بنانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے دل میں ایک قبر بنا لیں جہاں اس کی خامیوں کو آپ دفن کرتے رہیں. یہ نہیں کہ آپ کے دوست میں خامیاں نہیں ہوں گی، تو اگر آپ اپنے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے کہ اس کی خامی کو برداشت کر سکیں تو دوستی نہیں چلا سکتے. تو عام دنیا کے تعلق میں بھی یہی ہوگا. تو یہی چیز میاں بیوی کے تعلق میں بھی ہے، یہی اولاد اور والدین کے تعلق میں بھی ہے، یہی ان تعفو و تصفحوا و تغفروا ہے. اور وہ وہاں پر بھی وہ ایکٹ سارا کانشیس ہے. ہاں، یعنی دیکھ کر نظر چرانا، چشم کو پوشی کرنا تو کانشیس ایکٹ ہے نا یہ. بالکل. تو اسی طرح دوسرا معاف کرنا. آپ اگر یہ دیکھیں نا ایک میچور آدمی کا ایکٹ ہے. جذباتی آدمی یہ نہیں کر سکتا، وہ تو ریئیکٹ کرے گا. صحیح بات ہے. ایک پختہ آدمی کا کام ہے یہ. قرآن یہ چیز بنانا چاہتے ہیں نا آپ کو، باشعور انسان. دوسرا خیال صاحب، لوگ یہ بھی تو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں نا کہ بھئی جب کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو یہ بھی خود بخود ایک ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں اگر فرض کرو اگریسو ہوں تو مجھے بیوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ٹھنڈے مزاج کی دے دے گا. لیکن یہ اللہ کر دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ جب آپ نے اللہ کو راضی رکھا ہوا اور اللہ نے آپ کو اگر سزا دینی ہو تو پھر کیا دے گا آپ کو، یہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا. تو اس میں بیوی کا کیا قصور؟ نہیں، اگر دیکھیں، اگر یہ پلی لے کے ہم چلتے ہیں یا یہ والا ہمارا آرگومنٹ ہے کہ اللہ ہی نے دینی ہے تو پھر جیسا میں ویسا ہی، جیسا منہ ویسے چپیڑ لگانی ہے نا اللہ نے. صحیح. پھر یہ بھی مانے نا اگلی بات بھی. اور اس میں دوسری بات یہ ہوتی ہے، ایک نقطہ ہے اس میں، جو چیز جو ایکچولی پیچھے جو پرسنالٹی ہے جس قسم کی، وہ ہے ایک پیسو پرسنالٹی کہ بھئی میں نے کچھ نہیں کرنا، اللہ ہی دے گا جیسی دے گا، اچھی بیوی اللہ ہی دے گا مجھے. جبکہ دوسرے برعکس جو آپ نے مثال ابھی دی کہ دونوں ہی میاں بیوی اگریسو ہیں، تو وہاں پر آپ کو پھر کسی اور آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ یہ جو جب ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا تھا، جو ہم نے تجزیہ کے عنوان میں کی تھی کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اپنی فری ول کے تحت ہم یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایک ادارہ قائم کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم سب کو رسپانسبل ہونا چاہیے، یہاں پر سب کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میری بیوی اچھی ہوگی، وہ اچھے کام کرے گی تو میں کروں گا، یا بیوی کہے کہ یہ خامد کام اپنے پورے کرے گا تو میں کروں گی. نہیں، دونوں کو اپنی رول پورا کرنا ہے اور بلکہ دوسرے کی کمی کو پورا کرنا ہے. اگر کہیں پر کسی سے مطلب بیوی جو ہے اگر اس کا آج سر میں درد ہے تو تندور سے روٹی لانے میں کیا حرج ہے؟ ضروری ہے کہ اسے روز ہی پکوانی ہے آپ نے. کبھی ایک دفعہ اگر ایسا آپ کو کمپلیمنٹ کرنا پڑ جاتا ہے، یا ایسے ہی خامد کے معاملے میں. تو یہاں پر آپ کو جو رول نظر آتا ہے وہ پرو ایکٹیو ہے کہ اگر یہ چیلنج آ رہا ہے آپ کے سامنے تو اس چیلنج کو ریزالو کرنا ہے. جو آپ نے بھی کہا گیا کہ میچور انسان کا بیہیویئر ہے، وہ پیسو نہیں ہوگا، وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرے گا، فیس کرے گا، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے میرے خیال میں تو اب اور اس جہت سے ہم ساری چیزیں ہی ڈسکس کر لی ہیں. ہم یہ 3 ریلیشن شپس ہیں، تو انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم 2 نیڈز ہماری رہ گئی ہیں، موٹیوز جو کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا. وہ تھا انسان کی مال کی محبت، اور دوسرا تھا انسان کے لیے جو زمین یا جائیداد اور حویلیوں کی ان کی محبت. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. پھر کوشش کریں گے اگر ٹائم ہوا تو ہم جو انٹلیکچوئل نیڈس ہیں ان کو بھی شروع کر لیں ہم ڈسکشن بھی ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اصل تو تزکیے کا جا کے نا، اصل حقیقت تو ادھر جا کے کھلے گی. مطلب تجزیہ میں بھی ہم نے جا کر وہاں پر بہت نئی جہتیں کھلی تھی ہمارے ذہن میں. لوگوں کا دھیان ادھر کم ہی جاتا ہے. تزکیے کو جو ہے وہ اکثر و بیشتر تو اس جسم تک ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تزکیہ کیا جائے. مقاصد ہیں اصل چیز. جی بالکل ایسے ہی ہے.
بہت شکریہ خالد صاحب. ناظرین, آج ہم اپنی اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم نئے موٹیوز کے ساتھ, نئی جہتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.